حدیث نمبر 1301 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک بیٹا بیمار تھا، وہ فوت ہو گیا، جبکہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس وقت گھر پر موجود نہیں تھے۔ ان کی بیوی نے بچے کو غسل و کفن دے کر اسے گھر کے ایک گوشے میں رکھ دیا۔ جب حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے تو پوچھا، لڑکے کا کیا حال ہے؟ ان کی بیوی نے جواب دیا، اسے آرام ہے اور مجھے امید ہے کہ اسے سکون میسر ہوا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے سمجھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہیں، بچہ اب ٹھیک ہے۔ پھر وہ رات بھر اپنی بیوی کے پاس رہے اور صبح کو غسل کر کے باہر جانے لگے تو بیوی نے انہیں بتایا کہ لڑکا فوت ہو چکا ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ صبح کی نماز ادا کی، پھر رات کے ماجرے کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کو تمہارے اس رات میں برکت دے گا۔ ایک انصاری شخص کا بیان ہے کہ میں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے 9 لڑکے دیکھے جو سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 عدل کس قدر اچھے ہیں اور علاوہ کتنا بہتر ہے کہ جن لوگوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، ایسے ہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایات اور رحمتیں برستی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یقیناً نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی ان پر نماز بھاری نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر 1302 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، صبر وہی ہے جو ابتدائے صدمہ میں ہو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، آنکھ اشکبار اور دل غم زدہ ہے۔ حدیث نمبر 1303 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار رضی اللہ عنہ کے ہاں گئے جو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا رضائی باپ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو لے کر بوسہ دیا اور اس کے اوپر اپنا منہ رکھا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ ابو سیف کے ہاں گئے تو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ حالت نزاع میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ تو ایک رحمت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، آنکھ اشکبار اور دل غمزدہ ہے، لیکن ہم کو زبان سے وہی کہنا ہے جس سے ہمارا مالک راضی ہو۔ اے ابراہیم، ہم تیری جدائی سے یقیناً غمگین ہیں۔ اس روایت کو موسیٰ نے سلیمان بن مغیرہ سے بھی بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 1304 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کی میت میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اسے اپنے اہل خانہ کے درمیان پایا تو آپ نے دریافت فرمایا، آیا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روتا دیکھ کر دوسرے لوگ بھی رونے لگے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے غم زدہ ہونے سے
عذاب نہیں دیتا، بلکہ آپ نے اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس کی وجہ سے عذاب یا رحم کرتا ہے۔ بے شک میت کو اس کے عزیزوں کے چلا کر گریہ زاری کرنے سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نوحہ کرنے والوں کو لاٹھی اور پتھروں سے مارا کرتے تھے اور ان کے منہ میں خاک ڈالتے تھے۔ حدیث نمبر 1305 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب زید بن حارثہ، جعفر طیار اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم کے شہید ہونے کی خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اور آپ کی ذات گرامی سے حزن و رنج ظاہر ہو رہا تھا۔ میں اس منظر کو دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی عورتیں رو رہی ہیں، آپ نے اسے حکم دیا کہ انہیں رونے سے منع کرے۔ وہ شخص گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، میں نے انہیں منع کیا ہے لیکن وہ باز نہیں آتی۔ آپ نے اسے دوبارہ فرمایا کہ وہ انہیں منع کرے۔ وہ دوبارہ گیا اور واپس آ کر کہنے لگا، اللہ کی قسم وہ مجھ پر غالب آ گئیں یا ہم پر غالب آ گئیں۔ محمد بن عبداللہ بن حوصب نے الفاظ کے متعلق شک کا اظہار کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان کے منہ میں خاک جھونک دو۔ میں نے کہا، اللہ تیرے ناک خاک آلود کرے، جس کام کا تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ بھی نہیں کرتا، اور بار بار آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے سے بھی باز نہیں آتا۔ حدیث نمبر 1306 حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیا تھا کہ ہم نوحہ نہیں کریں گی، مگر اس عہد کو صرف 5 عورتوں نے پورا کیا، یعنی ام سلیم، ام علا، ابو صبرہ کی بیٹی جو معاذ کی بیوی تھی، اور مزید 2 عورتیں، یا یوں کہا کہ ابو صبرہ کی دختر معاذ کی جوجا اور ایک کوئی دوسری عورت۔ حدیث نمبر 1307 حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ وہ تمہیں پیچھے چھوڑ جائیں۔ حضرت حمیدی کی روایت میں یہ اضافہ ہے حتیٰ کہ وہ تمہیں پیچھے چھوڑ جائے یا اسے زمین پر رکھ دیا جائے۔ حدیث نمبر 1308 حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جنازہ دیکھے تو خواہ اس کے ساتھ نہ جائے مگر کھڑا ضرور ہو جائے حتیٰ کہ وہ جنازے کو پیچھے چھوڑ دے یا جنازہ اسے پیچھے چھوڑ دیا جائے یا پیچھے چھوڑنے سے قبل جنازہ زمین پر رکھ دیا جائے۔ حدیث نمبر 1309 حضرت کیسان رحمت اللہ سے روایت ہے کہ ہم ایک جنازے کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان کا ہاتھ پکڑا اور جنازہ رکھے جانے سے قبل ہی دونوں بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ وہاں آ گئے تو انہوں نے مروان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی قسم ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انہوں نے سچ کہا ہے۔ حدیث نمبر 1310 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ اور جو شخص اس کے ہمراہ جا رہا ہو وہ نہ بیٹھے تاکہ اسے زمین پر رکھ دیا جائے۔